اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، کل ہی میں سبق پڑھا رہا تھا مسلم شریف کا، اس میں حدیث پاک آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللہ اللہ۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے، یعنی روئے زمین پر ایک فرد، ایک انسان اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ جب تک ایک مومن بندہ اللہ اللہ، لفظ اللہ اللہ بطور ذکر کے، مومن تو ہوگا لیکن لفظ اللہ بول کر کے اللہ کو یاد کرتا ہوگا، اس پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ایمان والے پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کریں گے، قیامت کا قائم ہونا ایک خطرناک عذاب ہوگا۔ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، مخلوق میں جو بدتر ہوں گے، خبیث قسم کے لوگ ہوں گے، انہی کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے ایمان کے ساتھ ہماری نسبت، اللہ کے ساتھ ہماری نسبت، یہ اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر والی ہے، اس کا اونچا مقام ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل عبادت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کی زندگی کے اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، تو سمجھو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے اور ہمارے لیے نجات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سے پوری امت کو رہنمائی فرمائی ہے، زندگی کیسے گزاری جائے، ایک ایک طریقہ آپ علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے اس زندگی کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی باتوں کو اپنایا۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، قرآن پاک کی جب آیات نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز سے نہ بولو، اگر تم بلند آواز سے بولو گے ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائے تمہیں پتہ نہ چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اتنا دلوں میں احترام ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بڑے تعجب کی چیز ہے
کہ آپ علیہ السلام کے چار چچاؤں میں 2 چچا جن کا نام اسلامی ہے وہ مسلمان ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ سید الشہداء، اور جن کا نام اسلامی نہیں تھا ابو لہب اور ابو جہل، یہ اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نام کی بھی برکت ہوتی ہے، نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بڑے ہیں کہ آپ کے بھتیجے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کون بڑا ہے دونوں میں عمر کے اعتبار سے؟ اکبر، کون بڑا ہے؟ تو کتنا ادب اور کتنا احترام، جبکہ چچا تھے۔ فرمایا انا اسن وهو اکبر، کہ عمر میں بڑا ہوں 2 سال، لیکن مرتبے میں وہ بڑے ہیں۔ اکبر نہیں کہا کہ بھی تاکہ جو ہے چچا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو ہے عزت اور احترام ظاہر کرنا لازم آئے، تو فرمایا کہ میں ان سے 2 سال عمر میں بڑا ہوں، لیکن فضیلت اور مرتبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ آواز بلند مت کرو۔ مجلس میں تو خطیب الانصار تھے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ حضرت ان کی آواز بلند تھی، وہ خطیب تھے، خطیب قوم کے بلند آواز والے تھے، تو گھر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے چند دن ان کو نہیں دیکھا تو پوچھا حضرت سعد ابن معاذ کو کہ بھائی وہ نظر نہیں آتے، کیا بات ہے، بیمار ہو گئے کیا؟ تو کہا کہ بیمار تو نہیں ہوئے، تو میں جا کے خبر لاتا ہوں۔ تو حضرت ثابت ابن قیس کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ آتے نہیں ہیں مجلس میں۔ فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ میری آواز بلند آواز والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، اور قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا ان تحبط اعمالکم لا ترفعوا اصواتکم، آواز بلند مت کرو، زور سے نہ بولو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعمال بیکار ہو جائے، حبط ہو جائے، حبط ہو جائے۔ تو مجھے ڈر ہو گیا، میں تو جہنمی ہوں، میں تو ایمان سے نکل گیا، کتنا خوف لاحق ہو گیا، کتنا ڈر لاحق ہو گیا، کتنا ادب اور احترام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ماجرا سنایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر کہہ دو انہ من اہل الجنہ، کہ وہ تو جنت والوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تھے زمین کے اوپر، تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک جنتی آدمی چل رہا ہے، ایک جنتی آدمی جا رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ایک آیت، اللہ کے ایک حکم کے اوپر کتنے وہ لرزہ اور ترسا ہو گئے، کتنے خوف میں آ گئے، کتنا ڈر اور کتنا ادب اور احترام تھا کہ آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا انہ من اہل الجنہ، انہ من اہل الجنہ، وہ جنت والوں میں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتنے رعب والے تھے اور کتنے دین کی اور آپ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تھے، وہ
شریعت سے ہٹ کر کوئی بات چلاتے نہیں تھے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے، کبھی پسند نہیں کیا، کبھی پسند نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات فتنوں کے لیے بند دروازہ ہے، فتنوں کے لیے۔ حضرت ام کلثوم بنت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، تو ایک مرتبہ رو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ حضرت وہ کعبے احبار آئے تھے، یہود کے بہت بڑے عالم جو مسلمان ہو گئے تھے، کعبے احبار آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں انک باب من ابواب جہنم، کہ آپ تو جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ آپ کے بارے میں کوئی ایسا کہہ رہے تھے کہ آپ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعبے احبار کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی کیوں، میرے اندر کیا کوتاہی ہے، میرے اندر کیا کمی ہے تاکہ میں اس کو دور کروں، کیا وجہ ہے؟ تو کعبے احبار نے فرمایا لا ينصرف ذو الحجہ حتی تدخل الجنہ، کہ ذو الحجہ کا مہینہ پورا نہیں ہوگا کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا اور آپ جنت میں جائیں گے۔ ذو الحجہ کا مہینہ پورا نہیں ہوگا، آپ کا انتقال ہوگا اور آپ جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرۃ فی الجنہ مرۃ فی النار، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک مرتبہ تم مجھے جہنمی کہہ رہے ہو اور ایک مرتبہ جنتی کہہ رہے ہو، یہ دوہری باتیں کیسی تم کر رہے ہو؟ تو حضرت کعبے احبار نے فرمایا کہ نہیں، ہم اپنی کتابوں میں اور اللہ کے کلام میں یہ پاتے ہیں کہ آپ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، آپ کی ذات لوگوں کو جہنم میں جانے سے روکے ہوئی ہے۔ جہنم کا دروازہ ہے، آپ کی ذات جیسے ہی آپ کا انتقال ہوگا وہ دروازہ وہاں سے ہٹ جائے گا، کھل جائے گا اور لوگ جہنم میں داخل ہونا شروع کریں گے۔ یہ مطلب نہیں میرا کہ آپ جہنمی ہیں، بلکہ جہنم کے باہر ایک دروازہ ہے، آپ کی ذات لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات فتنوں کے لیے بند دروازہ ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، فتنے سمندر کی موجوں کے مانند آنے لگے، فتنے، اور فرمایا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا دوبارہ ٹھیک کیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، توڑ دیا جائے گا، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذا لا یغلق الی یوم القیامہ ابدا، تو وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو قیامت تک وہ دروازہ جو ہے سیدھا نہیں ہوگا، کھولا نہیں جائے گا، وہ دروازہ جو ہے اس کو ہموار نہیں کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ قیامت تک فتنے جاری رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو گیا، فتنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جنگ جمل اور جنگ صفین اور واقعہ حرہ، یہ بڑے بڑے واقعات، خوارج کا اور شیعہ لوگوں کا خروج، اور ایسے فتنے امت میں پیدا ہوئے، اور امت میں ان فتنوں کے پیدا ہونے کی وجہ یہ بنی کہ اسلام دور دور تک پہنچ گیا، بہت دور تک۔ کوفی لوگ، عراقی لوگ، شامی لوگ اور رومی لوگ
یہ سب مسلمان ہوئے نئے نئے، اب ان کو اسلامی تعلیمات سے کوئی جو ہے واقفیت نہیں تھی، اور وہی لوگ جو ہے شیطنت پر آ گئے اور انہی لوگوں نے فساد مچایا، انہی لوگوں نے فساد مچایا جو بلوائی بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے یہ مصر کے بلوائی لوگ تھے، جو اسلام سے مکمل واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں مکمل طریقے سے لایا جائے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، اللہ تعالیٰ نے ایمان اور امانت داری کو لوگوں کی دلوں کی جڑ میں اتارا ہے۔ یہ ایمان اور امانت داری، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اس لیے کہ ایمان اور امانت داری دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں کی دلوں کی جڑ میں اللہ نے امانت داری کو اتارا ہے، اور قرآن سے پھر اس کی سینچائی ہوئی، قرآن اور حدیث پاک سے اس امانت میں ترقی ہوئی۔ لیکن مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، تو دلوں میں جو امانت داری اللہ نے پیدا کی تھی، ودیت کی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ حضرت فرماتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج اپنے صحابہ کرام کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ آج میں کسی سے لین دین نہیں کرتا مگر فلاں اور فلاں سے۔ امانت داری لوگوں میں سے چلی گئی، امانت داری لوگوں میں سے چلی گئی، میں تمام لوگوں سے معاملات نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان اور امانت داری لوگوں کی دلوں کی جڑ میں ہے۔ خالی اسلام ظاہری بولنے کا نام نہیں ہے، بولنے کا نام نہیں ہے، اصل ایمان ہمارے دل میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ۔ آدمی فوراً لبیک کہے، شریعت کے حکموں پر اپنے آپ کو جو ہے آمنا اور صدقنا، اپنے آپ کو جو ہے مکمل جو ہے اس کا تابعدار کر دے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دو صحابہ کرام مسجد میں لڑ رہے تھے، ان کی آواز بلند ہو گئی، تو آپ نے الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پوچھا حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت سے اور دوسرے صحابی، ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا قرضہ جو ہے ادا نہیں کرتے، قرضہ ادا نہیں کرتے۔ تو آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم آدھا معاف کر دو۔ تو فوراً کہا لبیک یا رسول اللہ، میں نے آدھا معاف کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت سے فرمایا جاؤ ادا کر دو۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب بھی ادا کر دیتا ہوں۔ آدمی غصے میں جھگڑتا ہے تو آدمی کا غصہ بہت تیز ہوتا ہے، ایسے موقع پر وہ کسی کی بات سنتا نہیں ہے، لیکن انہوں نے فوراً کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، فوراً آپ نے الصلوۃ والسلام کی بات کو مان لیا۔ لیکن مسجد میں آواز کو بلند کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تم لوگوں کو لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں لڑے، مسجد میں لڑے، آواز بلند ہوئی، مسجد کی بے حرمتی ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند ہوئی، اللہ نے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی۔ ایک مسجد کی بے حرمتی ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند ہوئی، آپ اپنے حجرے میں پاس میں ہی موجود تھے کہ آپ کو آنا پڑا، تو ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ نے کتنی بڑی برکت سے پوری امت کو محروم کر دیا اور لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی۔ اور آپ علیہ السلام عسیٰ ان یکون خیر لکم، خیر کہ تم بہت بڑی خیر سے تو محروم ہو گئے، لیکن مطلق خیر سے محروم نہیں ہوئے۔ یہ لیلۃ القدر کی تعین کا اٹھا لیا جانا تمہارے لیے